اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ شوال کا مہینہ جہاں تمام مسلمانوں کے لیے اجتماع، مسرت اور خدا کی بارگاہ میں اپنی عبادات کو پیش کر کے انعام پانے کا مہینہ ہے، وہیں یہ مہینہ ایک دکھ بھری داستان اور حقیقت کا اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ 8 شوال یعنی عید کے ٹھیک ایک ہفتے بعد کہ جب مسلمان عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، 1926 میں یا 1344 میں آل سعود نے جنت البقیع نامی قبرستان میں اہل بیت علیہم السلام، امہات المؤمنین، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے قبور کو ڈھانک کر امت مسلمہ کے غم کو تازہ کر دیا۔ 8 شوال یوم انہدام جنت البقیع ہے کہ جب مسلمانوں کے مقدس مقامات کو منہدم کر کے ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی گئی، ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھی گئی کہ جسے فرقہ وہابیت کہا جاتا ہے۔ قبل اس کے کہ میں 8 شوال کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں، اہل سنت کے ایک بہت ہی مشہور و معروف عالم دین ہیں علامہ شیخ سلیمان بن شیخ ابراہیم الحسینی البلخی القندوزی الحنفی، انہوں نے کتاب لکھی ینابیع المودہ، یعنی مودت اہل بیت کی نہریں۔ اس کتاب میں شیخ قندوزی رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت کے فضائل کو مختلف کتب اہل سنت بشمول صحاح 6 سے بیان فرماتے ہیں۔ 2 حدیثیں میں آپ کی خدمت میں نقل کروں گا اور پھر اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ اس کے صفحہ نمبر 26 پر باب ثالث یعنی تیسرے باب میں کہ جس کا بیان یہ ہے کہ فی بیان ان دوام الدنیا بدوام اہل بیت صلی اللہ علیہ وعلیہم و بیان انہم سبب لنزول المطر والنعمت و بیان فضائلہم۔ اس باب کا عنوان کیا ہے؟ اس چیپٹر کا ٹاپک کیا ہے؟ کہ دنیا باقی ہے جب تک اہل بیت علیہم السلام باقی ہیں، اور اس میں بیان ہے کہ اگر نعمت اور بارش نازل ہوتی ہے تو اس کا سبب اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یعنی واضح طور پر یہاں پر اہل بیت کی زندگی سے دنیا کی زندگی کو مشروط قرار دیا گیا ہے۔ اخرج احمد فی المناقب عن علی کرم اللہ وجہہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النجوم امان لأہل السماء فإذا ذهبت النجوم ذهب أهل السماء وأهل بيتي امان لأہل الارض فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الارض۔ جناب احمد نے مناقب میں یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کرم اللہ وجہہ الشریف سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ستارے اہل آسمان کے لیے باعث امانت ہیں، امان ہیں، فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ اگر یہ ستارے چلے جائیں تو اہل سما بھی، آسمان والے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اہل بیت امان لأہل الارض، میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہیں، امن و امان زمین والوں کے لیے اہل بیت کی وجہ سے ہے۔ جب اہل بیت اس دنیا سے چلے جائیں گے تو زمین والے بھی یہاں سے ختم ہو جائیں گے۔ واضح طور پہ کہا ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ عترتی و اہل بیتی، یا صحاح 6 میں ایک اور روایت ہے جس میں کہا گیا کہ انی تارک فیکم خلیفتین، میں تمہارے درمیان 2 خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 رہبر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ روایت بھی موجود ہے صحاح 6 میں، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، میں اپنی سنت اور کتاب خدا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو اس میں ٹکراؤ نہیں ہے کہیں پر بھی، اگر سنت ہے تو وہ سنت جو ہے تصادم نہیں کرتی ہے خلیفہ ہونے سے، اہل بیت ہونے سے۔ بس یہ دونوں حتیٰ فَإِنَّهُمَا يَفْتَرِقَ حَتَّى يَرَدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ
یہ میرے پاس حوض کوثر تک پہنچ جائیں۔ اور پھر سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث کہ جس میں فرمایا کہ اگر ایک دن باقی رہ جائے گا قیامت خداوند عالم اس دن کو اتنا طولانی کرے گا کہ امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے بھریں گے، اتنا طولانی ہو جائے گا وہ دن۔ تو یہاں پر اس حدیث کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ اہل بیت امان لأہل الارض فاذا ذهب اہل بیت ذهب اہل الارض، اہل بیت جب تک زمین قائم ہے، اہل بیت جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر قیامت آ جائے گی۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے حموینی نے امام باقر علیہ السلام سے اور پھر انہوں نے اجداد سے نقل کیا ہے کہ اس حدیث کا صرف میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ جس میں رسول اللہ نے فرمایا علی جو کہہ رہا ہوں وہ لکھ لو۔ کہا کہ یا رسول اللہ آپ میرے حافظے کے بارے میں پریشان ہیں؟ کہا کہ نہیں، میں نے اللہ سے دعا کی تو میں قوی حافظہ عطا کرے، لیکن یہ لکھو اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے، اور پھر اشارہ کر کے کہ پتہ تمہارے بعد کون راہبر اور رہنما ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے فرماتے ہیں بہم تسقى امتی الغیث، اگر بارش نازل ہوگی میری امت پر، نعمت نازل ہوگی تو کس کے ذریعے سے؟ میرے اہل بیت کے ذریعے سے۔ وبہم یستجاب دعاؤہم، ان کی دعائیں مستجاب ہوں گی تو ان کے ذریعے سے، ان کے صدقے میں ہوں گی۔ وبہم یصرف اللہ عن الناس البلاء، انہی کے ذریعے سے اللہ پریشانیاں، بلائیں، فتنوں کو ان سے دور کرے گا۔ وبہم تنزل الرحمت من السماء، اور انہی کے وجود کی برکت سے خداوند عالم آسمان سے برکت نازل فرمائے گا۔ یہ ایک حصہ تھا، اور ایک اور حدیث میں بیان کروں، یہ باب رابع ہے، چوتھا باب ہے کہ جس میں فرمایا کہ جس طرح بنی اسرائیل میں ایک باب تھا حطہ، کہ جو اس میں داخل ہو جاتا تھا وہ نجات پا جاتا تھا، امان یافتہ ہو جاتا تھا۔ فرمایا کہ میری امت کا بھی ایک باب حطہ ہے کہ وہ میرے اہل بیت ہیں، جو اس میں داخل ہو گیا، اس باب میں، وہ اس دروازے میں داخل ہو گیا اور اطاعت کے زمرے میں آ گیا، وہ نجات پا جائے گا۔ وہ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھوں اور پھر آؤں۔ فی مشکات المصابیح عن ابی ذر رضی اللہ عنہ، مشکات المصابیح میں حضرت حضرت ابو ذر سے روایت ہے انہو قال، کہ وہ فرماتے ہیں وَهُوَ آخذ بباب الکعبہ، انہوں نے جو ہے وہ باب کعبہ کو پکڑا ہوا تھا۔ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے رسول اللہ کو سنا، فرمایا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال تم میں سفینہ نوح کی سی ہے۔ من رکبہا نجا ومن ترکہا، غرق جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، جس نے چھوڑا وہ غرق ہو گیا۔ اور فرمایا مثل اہل بیت فیکم مثل باب حطۃ فی بنی اسرائیل ومن دخلہ غفر لہ، کہ میرے اہل بیت کی مثال بنی اسرائیل میں باب حطہ کی ہے، جو اس دروازے اہل بیت کے ذریعے سے داخل ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ یہ اہل بیت کا مقام ہے کہ جن کو اہل بیت، جن کی حقیقت کو رسول اللہ نے بیان فرمایا۔ اب آئیے 8 شوال یوم انہدام دلبق، ایک فرقہ ضالہ نے من گڑھت احادیث کے ذریعے سے ان عظیم انسانوں کی قبور کو ڈھایا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے درود و سلام میں شامل فرمائے، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی کہہ کر ہمیں حکم دیا ہے کہ تم یہ کام کرو، اور پھر نماز کے درود میں شامل فرمایا ہے۔ توجہ رکھیے گا، ان کے مزارات کو ڈھا دینا، ان کی مقامات مقدسہ کو گرا دینا، اور صرف یہ کہہ کہ یہ شرک اور بدعت ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ در حقیقت یہ انہدام جنت البقیع تمام مسلمانوں سے عبارت ہے۔ آل سعود وہ ہیں کہ جن کو 100 سال کا عرصہ ہونے والا ہے، 1441 ہجری چل رہا ہے، 1344 ہجری میں ان کو وجود ملا اور انہوں نے اپنی حکومت برطانوی سامراج کے تحت قائم کی۔ اس 100 سال میں انہوں نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ مقدسات کو ڈھا دیا، مسلمات و تعلیمات دین میں شکوک و شبہات ایجاد کیے، مسلمانوں میں تفرقہ افتراق ڈالا، انتشار پیدا کیا، نفرتوں کے بیج بوئے، فرقہ واریت کی آگ جلائی، اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں فرقہ واریت جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے۔ یہ داعش، طالبہ، القاعدہ،
یہ سپاہ صحابہ، یہ تکفیری مائنڈ سیٹ، یہ دوسروں کو کافر کہہ کے خود جنت میں جانا، خود اپنے بدن کو پھاڑ کر ہزاروں انسانوں کو لقمہ اجل بنا دینا، یہ سب اسی وہابیت ہی کی در حقیقت ایک شکل ہے کہ جس کا خمیازہ آج ہمارے سامنے ہے اور ہم بھگت رہے ہیں۔ اور آج آپ دیکھیں کس طرح یہ داعشی تکفیری مائنڈ سیٹ رکھنے والے پاکستان میں پنجاب اسمبلی کی رکن، اسی طرح یہ اینکرز، اسی طرح یہ پست کردار رکھنے والے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ آج جو ہے عمر بن عبدالعزیز اموی خلیفہ کے مزارات کو خود ڈھا کر در حقیقت جو ہے وہ اس کا الزام شیعوں کے گرد لگا رہے ہیں۔ ان کو شرم آنی چاہیے، خوب ان کو حیا آنی چاہیے، ان کو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ تم اتنے ہی اگر دل دادا ہو کہ خلیفہ اموی جناب عمر بن عبدالعزیز کے مزار کو ڈھا دیا، تو 2 دن بعد 8 شوال ہے، آؤ اور در حقیقت 8 شوال کو نکلو، جہاں پر رسول کی بیٹی کے مزار کو ڈھایا گیا ہے، جہاں پر جوانان جنت کے سردار امام حسن علیہ السلام کے مزار کو ڈھایا گیا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ کس کا مزار کس طریقے میں، جزئیات تک لکھی گئی ہیں۔ آج سے 10 سال پہلے جو ہم نے ریسرچ کی تھی اس میں جزئیات ترین باریکیوں کو ہم نے بیان کیا ہے کہ تاریخ میں کس طرح ثبت کیا گیا ہے۔ امہات المومنین کی قبر ہے، خلیفہ سوم کی قبر ہے۔ اے شیعہ و سنی، یہ فرقہ وارید کا مسئلہ نہیں ہے، شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم اہل تشیع تمام مسلمانوں کو، تمام اہل سنت کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اس مشترکہ مسئلے کو مشترکہ آواز اتحاد کے تحت اس کو اٹھائیں، اس لیے کہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ یہ عالم انسانیت کا مسئلہ ہے۔ اس بنا پر لازم و ضروری ہے کہ 8 شوال کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اس لیے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس منافقت کی نقاب کو جو آل سعود کے چہرے پر پڑی ہوئی اس کو الٹ دیا جائے۔ اس 100 سال میں آل سعود نے وہ کام کیا جو کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ ان کی بلی جو تھیلی سے باہر آ گئی ہے، اور اب جو ہے یہ کہیں چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ انہوں نے سعودی عرب میں مشرکین کے قدموں کو لا کے ڈال دیا ہے، انہوں نے سعودی عرب کا چہرہ بگاڑ دیا ہے، انہوں نے رسول اللہ کے حرم کو اور خدا کے حرم کو در حقیقت نجس اور آلودہ کر دیا ہے۔ پس 8 شوال کا دن احتجاج کا دن ہے۔ 8 شوال کا دن صرف ہائے زہرا کہنے کا نہیں بلکہ لبیک یا زہرا کہنے کا دن ہے۔ 8 شوال کا دن در حقیقت سراپا احتجاج کا دن ہے۔ جس کو جہاں جتنا موقع ملے وہ اپنے وجود کا، اپنی نفرت کا، اپنے احتجاج کا اور اہل بیت اور صحابہ اور امہات و تابعین سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے جس کو جتنا موقع ملے وہ اس کا انجام دے۔ سوشل میڈیا کو، ٹویٹر اکاؤنٹس کو، یوٹیوب کو، جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہو سکتے ہیں اس کو اس خبر سے بھر دیجئے کہ یہ آل رسول کی بے حرمتی ہے، یہ اصحاب و امہات کی بے حرمتی ہے، یہ قبور اولیاء اللہ کی بے حرمتی ہے۔ اس بنا پر لازم و ضروری ہے کہ اتحاد و اتفاق سے شیعہ سنی مل کر جیسے کہ ہمیشہ آواز اٹھاتے رہیں، اس سال بھی آواز اٹھائیں گے۔ اور میں شکر گزار ہوں قصہ چینل کا، قصہ ٹی وی کا، کہ جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا اور ہماری آواز کو لوگوں تک پہنچایا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ وقت دور نہیں کہ ہم انشاءاللہ جنت البقیع میں شیعہ سنی نماز وحدت ادا کریں گے، جس طرح ہم القدس شریف میں قبلہ اول میں نماز وحدت ادا کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔